شکر جسے ہم کہتے ہیں شکر منعم، وہ اللہ نے انسان کی فطرت میں رکھا ہے. یعنی اگر کوئی دین اور شریعت نہ بھی ہو تب بھی اگر کسی نے کوئی احسان کیا ہے تو انسان کی فطرت اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ اس کے احسان کو تسلیم کیا جائے اور اس کا شکر ادا کیا جائے. لہذا تھینک یو کا لفظ مثال کے طور پر اس کا تعلق کسی مذہب یا کسی خاص فرقے یا مسلک سے تو نہیں ہے، یہ تو کہ انسان کی اپنی وجدان اور فطرت کی آواز ہے. اچھا، جو ہم کہتے ہیں نا کہ فطرت، اس فطرت کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ کون سی چیز فطری ہے یہ ہمیں کیسے سمجھ میں آئے؟ تو اس کا سمپل سا فارمولہ یہ ہے کہ ہر وہ چیز فطری ہے جسے سکھلانے کے لیے آپ کو کسی اسکول یا کالج میں بھیجنے کی ضرورت نہیں ہے بچے کو. ٹھیک ہے نا، ایک سمپل سا قانون یہ ہے. ہم یہ کہتے ہیں کہ اسلام فطری مذہب ہے، اس کے جو بنیادی اصول ہیں وہ فطرت پر ہے. مثلا امانت کا خیال کرنا، یہ فطری ہے یا نہیں ہے؟ بالکل فطری ہے. کیوں؟ چھوٹا سا بچہ، بالکل چھوٹا سا بچہ، وہ آپ کو پتا ہوتا ہے نا، بچے کچھ کھیل رہے ہوتے ہیں تو ان کی کوئی چاکلیٹ ہوتی ہے، کوئی چیز ہوتی ہے، وہ چاہتے ہیں کہ بھائی کسی جگہ میں محفوظ رکھ لوں میں، تو آپ کو دیکھے جاتے ہیں کہ آپ اس کا خیال کیجیے گا. آپ نے بچے سے وہ لیا یہ کہہ کے کہ ہاں میں اپنے پاس رکھتا ہوں، تم کھیل کر آنا تو لے لینا، اور جیسے بچے نے آپ کے ہاتھ میں دیا، آپ نے چاکلیٹ کو کھولا، اس کے سامنے کھانا شروع کیا، تو بچہ شکل بگاڑے گا، رونا شروع کرے گا. یہ کیا ہے؟ اسے امانت کا لفظ کہنا نہیں آتا، اسے خیانت کا لفظ کہنا نہیں آتا، اس لیے کہ لفظ فطری نہیں ہے. اور فرمائیے گا یہ جذبہ فطری ہے. لفظ سیکھنے کے لیے تو اسکول میں جانا پڑے گا، امانت کا لفظ سیکھنے، خیانت کا لفظ سیکھنے اسکول میں جانا پڑے گا، لیکن یہ جو فیلنگز ہیں یہ فطری ہیں. اسے کچھ کہنا نہیں آتا، لیکن اس کا رونا اس بات کا اظہار ہوگا کہ آپ نے مجھ سے وعدہ کیا تھا اور آپ نے اس وعدے کو پورا نہیں کیا. یہ کہ کسی کو سکھلایا گیا ہے؟ نہیں، اس کو سکھلایا نہیں گیا اسے. اسی طرح سے شکر، اگر آپ کسی بچے کے ساتھ بھی کوئی احسان کریں تو وہ اپنی فیلنگ سے، وہ اپنے ایکشن سے آپ کو سمجھاتا ہے کہ نہیں آپ نے میرے ساتھ یہ جو کیا ہے. اس کو وہی اپنے فیلنگس کو بیان کرنا نہیں آتا اسے، لیکن میں آپ کے لیے اس میں تھینکفل ہوں. من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، میں نے عرض کیا تھا حدیث میں، جو انسانوں کا شکر ادا نہیں کر سکتا وہ اللہ کا شکر ادا نہیں کر سکتا. ہم میں سے بہت سے ایسے ہوتے ہیں جو بڑی ڈٹائی کے ساتھ کہتے ہیں ارے اس نے کیا ہمارے ساتھ تو کیا اللہ کے لیے کیا ہے نا، اس نے اللہ کے لیے کیا ہے، لیکن اللہ ہی آپ کو حکم دے رہا ہے کہ اس کا شکریہ ادا کیجیے. تو ایک ہے احسان کرنے والا، اسے تو اپنی نیت اللہ کے لیے خالص رکھنی ہے، لیکن جس کے ساتھ احسان ہو رہا ہے اسے بے شرمی نہیں دکھانی، کہہ رہے تم نے اللہ کے لیے کیا ہے، اللہ سے لینا، ہم تمہارا کیوں شکر ادا کریں؟ جی نہیں، ایسی بات نہیں ہے. بلکہ اگر کسی نے ہمارے ساتھ احسان کیا، ہمیں اس کے ریٹرن میں کم از کم اس کا احسان مند ہونا، اس کا شکریہ ادا کرنا. بالخصوص اس میں والدین آ جاتے ہیں، عزیز رشتہ دار آ جاتے ہیں. اگر کسی نے بھائی کے ساتھ احسان کیا، بہن نے، اولاد نے، یہ سارے رشتے تو سب سے پہلے مقدم ہیں. اچھا، شکر کس بات کا ادا کریں؟ یہ بھی بہت مرتبہ انسان کے ذہن میں سوال آتا ہے. میں نعمت کا شکر تو ادا کروں، لیکن کون کون سی نعمتیں؟ ذرا بنیادی طور پر نعمتوں کو شمار کرنا شروع کیجئے. تو سب سے پہلے تو وجود کی نعمت، یہ اللہ نے جو ہمیں وجود بخشا، یہ ایک نعمت ہے یا نہیں ہے؟ نہ بخشا ہوتا وجود تو یہ وجود کی نعمت سب سے بڑی نعمت ہے. اور اس نعمت سب سے بڑی ہونے کی دلیل یہ ہے کہ یہ جو وجود کی نعمت ہے اسے کوئی واپس کرنے کو تیار نہیں ہے. اللہ نے کہا ہے کہ تم سب ہماری طرف پلٹائے جاؤ گے، لیکن پلٹنے کے انداز مختلف ہیں. تمہارا جو وجود ہے نا، جب یہ دنیا کا وجود ختم ہوگا تو ہم اللہ کے پاس جائیں گے. جب اللہ کے پاس جائیں گے تو کچھ لوگ وہ ہیں جو کہتے ہیں کہ وبشر الصابرین الذین اذا اصابتهم مصیبہ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون، ہم اللہ کے لیے اللہ کی طرف پلٹ کر جانے والے ہیں. کچھ تو ایسے ہیں ہم خوشی سے اللہ کے پاس جا رہے ہیں. کچھ ایسے ہیں جو قرآن کریم میں ہے کہ افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، کیا تم نے یہ سمجھ لیا کہ ہم نے تمہیں ویسے ہی بیکار اور فضول میں خلق کیا تھا، اور کیا تم ہماری طرف پلٹائے نہیں جانے والے تھے؟ یہاں پر ایکٹیو وائس نہیں، یہاں پر پیسو وائس ہے اس آیہ کریمہ میں. یعنی کیا تم ہماری طرف پلٹائے نہیں جاؤ گے؟ اس سے اللہ سمجھانا چاہتا ہے کہ تم دل سے نہیں جانا چاہتے. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو دل سے نہیں، ہم تمہیں زبردستی پلٹائیں گے، آ جاؤ، جانا ہے. تو ایک ہے گروہ لوگوں کا جو خوشی سے جانا چاہتا ہے. ایسے لوگ کم ہیں. ہمارے استاد محترم درس اخلاق جب ایران میں دیا کرتے تھے تو ہم سے سوال کرتے تھے کہ تصور کرو کہ اگر اس محفل میں اس وقت ملک الموت آ جائے اور تم سے کہے کہ میں ایک انسان کو ساتھ لے جانا چاہتا ہوں، تو کون ہوگا جو اطمینان کے ساتھ ہاتھ اٹھائے گا، کہے گا ہاں آئی ایم ریڈی، چلو میں بالکل مطمئن ہوں. یعنی میری کوئی نماز قضا نہیں ہے، میرا کوئی روزہ قضا نہیں ہے، میں نے کسی کے ساتھ فراڈ نہیں کیا ہوا، میں نے کوئی دھوکہ نہیں دیا ہوا، میں چلنے کو تیار ہوں. کہتے تھے ہاتھ اٹھاؤ.
دائرے میں تو آپ سے جسارت نہیں کر سکتا کیونکہ کلاس روم نہیں ہے، بہرحال ایک مجلس کا تقاضا لگا، آپ نے دل میں سوچ لیجیے، ٹھیک ہے، آپ نے دل میں سوچ لیجیے آپ۔ پھر ہم سب ہاتھ نیچے کر کے بیٹھے رہتے تھے، ہم بھی نیچے کر کے بیٹھے رہتے تھے ہاتھ وہاں پر، تو استاد یہ کہتے تھے کہ تم کس بات کا انتظار کر رہے ہو، تمہیں پتہ ہے کہ تم اس محفل سے باہر بھی نکل سکو گے یا نہیں نکل سکو گے، ٹھیک ہے، کچھ نہیں پتا۔ 3-4 بار میں نے اس حدیث کو مختلف مقامات پر گزارش کیا ہے، اتنا جلدی یہ ہماری بات کس پر ہو رہی ہے؟ وجود کی نعمت۔ سب سے پہلے اس کا تو احساس کریں کہ یہ سب سے بڑی کتنی نعمت تو یہ ہے کہ اللہ نے صحت و سلامتی کے ساتھ وجود بخشا ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ مولانا ہمارے پاس کیا کون سی نعمت ہے کہ جس کے لیے شکر ادا کرنے کے لیے اتنی بڑی مناجات پڑھیں؟ ارے بھائی یہ وجود کی نعمت ہے، یہ جو آپ مجھ سے یہ کہہ رہے ہیں یہ زبان کی نعمت ہے، یہ جو جسارت آپ کر رہے ہیں زبان کی نعمت کس نے دی؟ اللہ نے دی ہے نا، کہ اب زبان سے بات بھی کر سکتے ہیں، نہ ہوتا تو پھر کیا ہو، پھر کیا کر لیتے؟ تو یہ وجود کی نعمت کتنی۔ اچھا اس میں جو حدیث میں گزارش کرنا چاہ رہا تھا، چھٹے امام سے کسی نے پوچھ لیا کہ کچھ لوگ جب مرتے ہیں ان کی آنکھیں کھلی ہوتی ہیں، کچھ لوگ مرتے ہیں ان کی آنکھیں بند ہوتی ہیں، یہ فرق کیوں ہوتا ہے؟ امام نے فرمایا کہ یہ فرق اس لیے کہ جس کی آنکھ بند تھی اور وہ مر گیا، ملک الموت اتنا جلدی آیا کہ اسے کھولنے کا موقع نہ مل سکا، اور جس کی آنکھ کھلی تھی اور مر گیا اس کے پاس بھی اتنا جلدی آیا کہ اسے بند کرنے کا موقع نہ مل سکا۔ بغتتاً قرآن کریم میں 13 مقامات پر ہے، یہ جو تم وجود کی نعمت ہے نا اچانک ہم تم سے لے لیں گے، اس کی قدر کرو۔ 13 مقامات پر ہے اچانک موت آئی، اچانک قیامت آئی۔ پہلے وجود کی نعمت، آج ہم شکر کرنے والوں کی مناجات پڑھیں گے۔ سب سے پہلے اللہ نے وجود بخشا، پھر کہاں وجود بخشا؟ ان ماں باپ کے پاس وجود بخشا کہ جو اہل بیت اطہار کی مودت کو ماننے والے تھے۔ کیا یہ نعمت نہیں ہے؟ اتنی بڑی نعمت ہے۔ چھٹے امام کو صحابی کے بقول کے آیا اور امام سے کہا کہ مولا میں بہت فخر میں زندگی گزار رہا ہوں۔ امام نے کہا کہ تو فخر میں ظاہری اعتبار سے تو ہے، لیکن تیرے پاس اتنی بڑی دولت ہے کہ اگر دنیا کا سارا سونا اور چاندی تجھے دے دیا جائے اور تجھ سے کہا جائے کہ جو تیرے دل میں موجود محبت علی اور اولاد علی ہے وہ واپس کر دے، تو کیا اس کے لیے تیار ہو جائے گا؟ تو اس نے کہا مولا یہ تو نہیں، میں اس پہ تو میرے ایمان کی بنیاد ہے۔ امام نے پھر فرمایا کہ پھر تو اپنے آپ کو فقیر نہ کہہ، تو یقیناً ضرورت مند ہے، لیکن اللہ نے تجھے وہ دولت عطا کی ہے جو وہ کم لوگوں کو نصیب ہوتی ہے۔ یہ خود ایک بڑی دولت ہے۔ اللہ نے اس امت میں پیدا کیا کہ جس کی آسمانی کتاب میں کوئی تحریف نہیں ہے۔ ابھی آپ نے سوچا اس نعمت کو؟ ہم وہ واحد امت ہیں کہ جن کی آسمانی کتاب میں کوئی تحریف نہیں ہے، یعنی جب آپ اللہ کا کلام پڑھتے ہیں قرآن تو اس یقین کے ساتھ پڑھتے ہیں کہ یہ اللہ ہی کا کلام ہے، اس میں کوئی کمی اور بیشی نہیں ہے۔ یہ نعمت ہے یا نہیں ہے؟ رمضان المبارک نعمت ہے یا نہیں ہے؟ رمضان میں روزہ رکھنے کی طاقت یہ نعمت ہے یا نہیں ہے؟ پیاس برداشت کرنے کی سکت اور صلاحیت یہ نعمت ہے یا نہیں ہے؟ اتنا شعور کہ اللہ نے توفیق دی کہ میں یہاں پر آپ کی خدمت میں آ سکا، آپ یہاں پر تشریف لا سکے، یہ ایک نعمت ہے یا نہیں ہے؟ تو یہ ان مادی نعمتوں کا تو میں حساب ہی نہیں کر رہا کہ میرے پاس ایک شاپ تھی تو آج 10 ہے، مثال کے طور پر اتنی برانچز تھی تو آج اتنے، یہ تو میں حساب نہیں کر رہا۔ وہ تو پھر آپ خود حساب کر لیجئے کہ اللہ نے کس کس کو کیا عطا کیا ہے، وہ تو پھر ہے ہی اپنے مقام پر۔ بہت ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہوں گا، تھوڑا سا احساس بیدار ہو سکے۔ اگر کبھی آپ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیں اور اپنے دل میں احساس بیدار کرنا چاہیں، بہترین طریقہ کیا ہے؟ قرآن کریم میں اللہ کہتا ہے کہ تم اپنے سٹارٹ کو یاد کرو کہ تمہارا سٹارٹ کہاں سے ہوا تھا، بالکل سٹارٹ، اس وقت تم کیا تھے؟ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّن طِينٍ، سورہ مومنون کی آیت ہے۔ اے انسان ہم نے تجھے گیلی مٹی سے خلق کیا، ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ، تیرے نطفے کو ایک محفوظ مقام پر رکھا، ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً، پھر تیرے نطفے کو جمے ہوئے خون میں تبدیل کر دیا، فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً، اس جمے ہوئے خون کو گوشت کے لوتھڑے میں تبدیل کیا، فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا، اس کے بعد اس گوشت کے لوتھڑے کو ہڈی میں تبدیل کر دیا، فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا، اے انسان یہ ہم میں سب کے ساتھ ہوا ہے نا ایسا، اے انسان اس ہڈی پر گوشت کی ایک اور تہ کو چڑھا دیا، ثم انشأناہ خلقا آخر، اس کے بعد ابھی بھی یہ لوتھڑا ہے، ابھی بھی اس میں کوئی جان نہیں ہے، ہم نے اس میں روح کو پھونک دیا، فتبارک اللہ احسن الخالقین۔ تو انسان تو کیا شکر ادا نہیں کرتا کہ کتنا بہترین ہے تیرا خلق کرنے والا پروردگار؟ کیا یہ اس بات کا تقاضا نہیں کرتی کہ ہم شکر ادا کریں؟ اس کے بعد اللہ کہتا ہے کہ انسان جب تو خلق ہو گیا تو شکم مادر میں بھی اور دنیا میں آنے کے بعد بھی تیرا رزق کون دے رہا تھا؟ 12ویں پارے کی پہلی آیت، کل 12واں روزہ ہے نا، ہاں ٹھیک ہے، تو آج آپ نے 12واں پارہ پڑھ لیا ہوگا انشاءاللہ۔ 12ویں پارے کی پہلی آیت کیا؟ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، زمین میں کوئی چلنے پھرنے والا ایسا ہے ہی نہیں کہ جس کا رزق ہمارے اوپر نہ ہو۔ کتنا کریم و لطیف ہے پروردگار۔ وہ
چھوٹی سی مخلوق ایٹم کے برابر، وہ چھوٹی سی مخلوق جسے ہم سپر مائکروسکوپ سے شاید تھوڑا سا دیکھ سکتے ہوں، اللہ فقط دیکھ نہیں رہا، اللہ اسے اس کیفیت میں رزق بھی فراہم کر رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ کہتا ہے کہ ہم نے تجھے رزق دیا کہ شکر ادا کرنے کے قابل شے نہیں ہے، ہم نے تجھے رزق دیا۔ اچھا رزق دینے کے بعد پھر کیا ہوا؟ جب ہم نے تجھے رزق دے دیا اس کے بعد جب آہستہ آہستہ انسان بڑا ہوا تو پھر کیا؟ تعلیم کی ضرورت ہے اسے۔ اللہ کہتا ہے قرآن کریم میں کہ اللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا، اے انسان آج تو بہت پڑھا لکھا ہے، کوئی کمپیوٹر اسپیشلسٹ ہے آپ میں سے کوئی مثال کے طور پر کہیں پر جاب کر رہا ہے، کوئی اکاؤنٹنٹ ہوگا، کوئی ڈاکٹر ہوگا، کوئی انجینئر ہوگا، ٹھیک ہے، یہ جو ہم سب اللہ نے ہمیں تعلیم عطا کی ہے، یہ کیسے ہے؟ اللہ کہتا ہے تو اتنا تو یاد کر کے واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا، ہم نے تو تجھے تیری ماں کے شکم سے ایسے نکالا تھا کہ تو کچھ نہیں جانتا، تو جاہل تھا۔ ثم جعل لكم السمع والابصار والافئدة لعلكم تشکرون، پھر اس کے بعد تجھے سننے والا جو کان دیا تاکہ تو کچھ سیکھ لے، سینسز ہے نا ایجوکیشن کے، کان سے انسان سن کے سیکھتا ہے، آنکھ سے دیکھ کے سیکھتا ہے، تجھے آنکھ دی، تجھے سوچنے والا دل دیا، لعلکم تشکرون، اب تو شکر کرنے والا بن جا۔ ہم نے تجھے تعلیم بھی دے دی، اس کے بعد تو آہستہ آہستہ اور بڑا ہوتا رہا، یہاں تک کہ منزل آئی ومن آیاتہ ان خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیہا، انسان ہم نے تیری شادی کا بھی انتظام کیا۔ البتہ ہو سکتا ہے بعض لوگ سوچیں کہ نہیں مولانا ہماری شادی کا تو اللہ نے نہیں کیا تھا، اللہ نے کیا ہوتا تو ایسا نہ ہوتا اس وقت، یہ تو ہماری خود کی غلطی تھی مولانا، ہو سکتا ہے کوئی یہ کہے۔ اللہ کہتا ہے کہ یہ ہماری نشانیوں میں سے ہے کہ ہم نے تمہارے لیے جوڑوں کو خلق کیا، وجعل بینکم مودۃ ورحمہ، ہماری نشانیوں میں سے کہ تمہارے دونوں مودت رحمت کو قائم کیا۔ اتنی نعمتیں دیکھیں کہاں سے، ایک ایک لفظ میں ریپیٹ کرتا ہوں، مٹی، نطفہ، جمع ہوا خون، گوشت کا لوٹڑا، ہڈیاں، اس کے اوپر گوشت، پھر روح، پھر خلقت، رزق، تعلیم، شادی، شریک حیات دینا، سب ہو گیا۔ اللہ کہتا ہے سورہ مبارکہ انفطار میں، انسان تجھے اتنا میں نے عطا کیا، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، تو کس چیز نے تجھے اپنے اس کریم پروردگار کے سامنے اب بھی ناشکرا بنا دیا، اب بھی ناشکرا۔ الذی خلقک، یاد کر جس نے تجھے خلق کیا تھا، اب بھی ناشکرا پن، تو اللہ نے شکوہ کیا قرآن میں فرمایا۔ تو یہ ساری نعمتیں، اس کا شکر ادا کرنا، یہ فطرت کی آواز بھی ہے، ہمارا دین بھی یہ کہتا ہے لئن شکرتم لازیدنکم، اگر شکر کرو گے نعمت میں اور اضافہ کر دوں گا۔ ہم اپنی زندگی میں دیکھتے ہیں تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ کون کون سی نعمتیں یاد کریں اور شکر ادا کریں۔ اہل بیت اطہار اس معراج پر تھے کہ ثانیہ زہرا دربار یزید میں کھڑی ہیں اور کہتی ہیں کہ ما رأیت الا جمیلا، اے یزید ہم نے اللہ کی طرف سے سوائے خیر اور خوبی کی کچھ دیکھا ہی نہیں ہے۔ خدا کی قسم اس موقع پر یہ جملہ کہنا یہ عصمت کی معراج ہے۔ اصل جس کا بھائی شہید ہو چکا ہو، جس کے 2 بیٹے شہید ہو چکے ہوں، جس کا بھتیجا، جس کا بھانجا، جو بے مخنہ و چادر ہو، جو قیدی بنا کر لائی گئی ہو، جو کوفہ اور شام کے بازاروں سے گزری ہو، جو شرابی کے دربار میں کھڑی ہو شہزادی، اور پھر آ کر یہ کہیں کہ ما رأیت الا جمیلا، ہم نے اللہ کی جانب سے سوائے خیر اور خوبی کے کچھ نہیں دیکھا۔ یہ معراج ہے، بندگی کی معراج ہے۔